بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں آپ جانیں گے احمد ندیم قاسمی کی ابتدائی زندگی، تعلیم، مطبوعات، اعزازات، انعامات اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 تا 10 جنوری 2006 پاکستان کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی، ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین شمار ہوتا تھا اور اسی وجہ سے 2 مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے طویل عمر پائی اور لگ بھگ 90 سال کی عمر میں انہوں نے 50 سے کچھ اوپر کتابیں تصنیف کی۔ احمد ندیم قاسمی اور ادیب۔ پیدائشی نام احمد شاہ، قلمی نام عنقا تخلص ندیم۔ ولادت 20 نومبر 1916 خوشاب، ابتدا لاہور، پاکستان، اور وفات ان کی ہوئی 10 جولائی 2006 میں لاہور میں۔ اصناف ادب: شاعری، افسانہ، ذیلی اصناف، غزل، نظم۔ ادبی تحریک جس سے وہ وابستہ رہے: ترقی پسند تحریک۔ تصنیف اول: پہلی نظم 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر سوانحہ پر لکھی تھی انہوں نے، اور سوانحہ۔ ابتدائی حالات: احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب کی وادی سون سکیسر کے گاؤں انگا، ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ اصل نام احمد شاہ اور عوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ندیم ان کا اصل تخلص تھا۔ تعلیم: آپ کے والد پیر غلام نبی مرحوم اپنی عبادت، زاہد اور تقویٰ کی وجہ سے اہل اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ ندیم کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ 1920 میں انگا کی مسجد میں قرآن مجید کا درس لیا۔ 1923 میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کے پاس کمبیل پور چلے گئے اور وہاں مذہبی، علمی اور شاعرانہ ماحول میسر آیا۔ 1921 تا 1925 میں گورنمنٹ مڈل اینڈ نارمل اسکول کیمبل پور اٹک میں تعلیم پائی اور 1930-1931 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ سے میٹرک کیا اور 1931 صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں داخل ہو گئے جہاں سے 1935 میں بی اے کیا۔ حالات زندگی: قاسمی صاحب کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات بھری تھی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر آباد کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آ گئی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے احوال سے باخبر کرنے سے انہیں باز رکھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شرانی سے ہوئی۔ وہ انہیں بے حد عزیز رکھنے لگے اور ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی کی۔ قاسمی صاحب اختر شرانی کی شاعری کے گرویدہ تو پہلے ہی سے تھے۔ ان کے مشفقانہ رویے نے قاسمی کو ان سے شخصی طور پر بھی بہت قریب کر دیا۔ اختر شرانی رند بلا نوش تھے، لیکن ان کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے باوجود قاسمی صاحب نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ان کی طبیعت میں لاابالی پن آیا۔ اس سے ان کے مزاج کی استقامت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اختر شرانی کی شاعری اور شخصیت سے قاسمی صاحب کے لگاؤ آخر تک رہا۔ اسی دوران احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے ماہانہ رسالے پھول کی عدالت کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ اس کی ایک سالہ عدالت کے زمانے میں قاسمی صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں جو بچوں میں بہت پسند کی گئیں۔ ملازمت: 1936 میں ریفارمز کمشنر لاہور کے دفتر میں 20 روپے ماہوار پر محرر کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ 1937 تک یہی کام کرتے رہے۔ 1939 تا 1941 کے دوران یکسرائیز سب انسپکٹر کے طور پر ملازمت کی۔ 1939 میں محکمہ آبکاری میں ملازم ہو گئے اور 1942 میں مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے۔ تہذیب نسواں اور پھول کی عدالت سنبھالی اور 1943 میں ادب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1945 تا 1948 میں ریڈیو پشاور سے بحیثیت اسکرپٹ رائٹر وابستہ رہے اور تقسیم کے بعد 1.5 سال ریڈیو پشاور میں ملازمت
کی۔ 1949 میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ہاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے ادبی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک کامیاب رسالہ ثابت ہوا۔ دور عروج شہرت قاسمی صاحب کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی، جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سرورق پر شائع ہوئی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہی نہیں، بعد میں بھی 1934-1937 کے دوران ان کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب لاہور اور زمیندار لاہور کے سرورق پر شائع ہوتی رہیں، اور اس سے انہیں عالمی نوجوانی میں ہی غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ صحافتی سرگرمیاں 1941 تا 1945 میں ہفت روز پھول، اور 1943 تا 1945 تہذیب نسواں اور ماہنامہ ادب لطیف، 1947 تا 1948 میں ماہنامہ سویرا، اور 1950 میں ماہنامہ سحر لاہور، اور 1953 تا 1959 میں روزنامہ امروز لاہور کی ادارت کی، اور 1964 میں ماہنامہ فنون کی ادارت کی، اور 1952 میں انہوں نے روزنامہ امروز لاہور میں کالم حرف و حکایت لکھتے رہے۔ روزنامہ امروز لاہور اخبار کے ایڈیٹر بن جانے پر کالم پنج دریا بھی لکھتے رہے۔ 1959 میں امروز سے الگ ہونے پر روزنامہ ہلال پاکستان میں موج در موج اور پنج دریا کے نام سے فقیہہ کالم نویسی کرتے رہے، اور 1964 تا 1970 میں روزنامہ امروز لاہور میں کالم حرف و حکایت کی شروعات کی، مگر پنج دریا کے بجائے نام عنقا رکھا۔ 1970 کے دوران روزنامہ جنگ کراچی میں کالم لاہور ہے، پھر جنگ کو چھوڑ کر روزنامہ حریت کراچی میں فقیہہ کالم، یعنی کہ جو مزاحیہ کالم ہوتے ہیں، موج در موج اور ہفتہ وار کالم لاہوریات پیش کرتے رہے۔ اپریل 1972 میں دوبارہ امروز میں وہی کالم لکھنے لگے۔ 1964 سے امروز لاہور میں ادبی، علمی، تہذیبی موضوعات پر ہر ہفتے مضامین لکھتے رہے۔ ہاجرہ مسرور سے مل کر نقوش کی ادارت سنبھالی، اور امروز سے بھی وابستہ رہے۔ حرف و حکایت والا کالم عنقا کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ فنون ادبی برچہ ان کے زیر نگرانی نکل رہا تھا۔ بے شمار کتب تصنیف کیں اور ادب کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی۔ افسانے اور غزل کے حوالے سے بہت شہرت حاصل کی۔ ادبی کار ہائے نمایاں۔ پہلا شعر 1926 تا 27 میں پہلا شعر کہا۔ پہلی مطبوعہ تخلیقات، پہلی نظم 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر کہی، اور جو روزنامہ سیاست لاہور میں چھپی۔ پہلا شعری مجموعہ 1942 میں اردو اکیڈمی لاہور سے، اور پہلا افسانوی مجموعہ 1939 میں شائع ہوا۔ انجمن ترقی پسند 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد قاسمی صاحب نے اس انجمن سے وابستگی اختیار کر لی تھی۔ وہ انجمن کے سیکریٹری بھی رہے، لیکن آگے چل کر جب انجمن نظریاتی تشدد پسندی کا شکار ہوئی تو قاسمی صاحب نے اس کی سرگرمی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مطبوعات میں ان کے افسانوی مجموعے میں چوپال، بگولے، طلوع غروب، گرداب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، سیلاب و گرداب، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، کوہ پیما، شاعری میں دھڑکنیں، ریم جھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، لوح خاک، اور تحقیق و تنقید میں تہذیب و فن اور ادب اور تعلیم کے رشتے، علامہ اقبال، ترتیب و ترجمہ انگڑائیاں، نقوش لطیف، اور پاکستان کی لوک کہانیاں، کیسر کیاری، منٹو کے خطوط بنام احمد ندیم قاسمی، نذیر حمید احمد خان، بچوں کا ادب، 3 ناٹک، دوستوں کی کہانیاں، نئی نویلی کہانیاں، قاسمی سے متعلق کتابیں اور خصوصی نمبر ترمیم، ندیم کی شاعری اور شخصیت، جمیل ملک، احمد ندیم قاسمی کے بہترین افسانے، مرتب، مظفر، علی سید، باقی آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ اور اعزازات میں آدم جی ادبی انعام برائے دشت وفا، آدم جی ادبی انعام برائے محیط، آدم جی ادبی انعام برائے دوام، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حکومت پاکستان کے اعلیٰ سول اعزاز 1968، اور ستارہ امتیاز حکومت پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز 1980، اور عالمی فروغ اردو ادب دوحہ قطر۔ وفات احمد ندیم قاسمی 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد
حرکت قلب بند ہونے سے قریباً 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہفتہ 8 جولائی 2006 کو انہیں سانس کی تکلیف کے بعد لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کروایا گیا، جہاں انہیں عارضی تنفس فراہم کیا گیا اور پیر 10 جولائی 2006 کی صبح کو انتقال ہو گیا۔ ان کا شعر ہے: عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزازات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔